انسان حالات سے متاثر ہو کر اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے، اور گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایک بات پکی ہے، نیکی میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نیکی سے زندگی میں برکتیں آتی ہے اور گناہ سے زندگی میں بے برکتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو پوری زندگی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میں توبہ کیسے کروں؟ توبہ کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں جو مفہوم بیٹھا ہوا ہے ذہنوں میں، ذرا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے توبہ کو سمجھنا ہے ویسے نہیں سمجھتے، اس لیے صحیح معنوں میں توبہ نہیں کر پاتے۔ وہ کرتے بھی ہیں تو توبہ نہیں ہوتی۔ کہ توبہ کے معنی ہے بندہ بچھڑا ہوا بندہ اپنے اللہ سے مل جانا۔ اور یاد رکھ کے جائیے، جو چیز بندے کو اللہ سے قریب کر دے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے علماء نے، مشائخ نے لکھا کہ توبہ کے لیے بعض چیزیں حجاب بن جاتے ہیں، بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بندے کی صحیح معنوں میں توبہ نہیں ہو سکتی۔ بندہ تو توبہ کر رہا ہے، ہر 5 وقتہ نماز میں بندہ توبہ کرتا ہے۔ بعض تو رو رو کے بندے اللہ کو مناتے ہیں، دیکھنے والوں کو ترس آتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا۔ توبہ جس دم قبول ہو جائے نا، یاد رکھیے اسی دم سے اللہ کی طرف سے بندے پہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن توبہ جو ہوتی ہے ہماری، اس میں رکاوٹیں ہیں بہت ساری۔ علماء نے، مشائخ نے لکھا 10 حجابات ہیں، 10 پردے ہیں، جن پردوں کی وجہ سے ہماری توبہ پوری نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے بندہ دور ہو جائے نا، تب بندہ توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے۔ اور یاد رکھ کے جائیے، دنیا میں سب سے آسان منانا اگر کسی کو تو اللہ ہی کو ہے۔ دلوں کے بیپاری ہیں، دنیا میں کسی کو آپ تکلیف پہنچا دیے تو اس کے پاس ایک دل ہے، بندہ اگر معافی بھی چاہ لینا تو دل گوارا نہیں کرتا، بعض وقت دل قبول نہیں کرتا ہے، چونکہ انسان مجبور ہے اور اس کو بار بار اس کی ستائی ہوئی باتیں یاد آتی ہے، تو رکاوٹ۔ اللہ کو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسی توبہ کرنا ہو ویسی کرے اور دل کے ساتھ کرے۔ ادھر ہاتھ ابھی بندہ نہیں ہوتا تو اللہ قبول کر لیتا ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے دنیا میں، لیکن جیسے منانا ہے ویسے منائے تو نہیں۔ وہ سچے دل سے توبہ کب ہوتی ہے؟ تو بعض رکاوٹیں ہوتی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے ہماری توبہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ان رکاوٹوں کو سمجھنا ہے تاکہ سچی توبہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا میں اللہ سے مانگتا ہوں پھر بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا، میرے بھائی ہماری سوچ غلط ہے۔ سچی توبہ بندہ کر لے، اس کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرے، پھر دیکھے اللہ کیوں نیکی آسان نہیں کرتے ہیں۔ اعمال بھی کرتے نہیں، کرائے جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرائیں گے۔ پھر بندہ خود اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرے اعمال میں تو پہلے میری کیا مشکل تھی، اب تو کوئی پکڑ پکڑ کے کرا رہا ہے۔ اعمال کچھ
بس تھوڑی کوشش ہے، کام بھی اللہ ہی کرائیں گے انشاءاللہ۔ آج لوگوں کو مشکل ہوگی کہ اللہ والا بننا بولے تو بڑی مصیبت کی بات ہے، سمجھتے ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہماری خام خیالی ہے، ہماری فکر اور ہماری نظر کی کمی ہے۔ بندہ کے دل کو اللہ دیتے ہیں، سچی توبہ جس دم کر لیتا ہے نا، اس دن خود راستے اللہ کھولتے ہیں، خود کھولتے ہیں۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اٹک جاتا ہے۔ اس لیے تو نا شیخ کو اختیار کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں پاتے ہم اللہ کے راستے میں۔ اور وہ ایسے اللہ ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بندہ کس راستے سے چل سکتا ہے۔ بندہ تو توبہ کر لیا، اللہ بندے کی کیفیت بندے کو معلوم ہے، اللہ کو میرا بندہ کس راستے سے چلتا ہے، جس راستے سے چلتا ہے اس راستے سے چلاتے ہیں۔ اور کیا مہربانی ہونا چاہیے۔ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں، میری طرف آؤ، جیسے بھی آپ الٹ پلٹ ہو کے ہمارے پاس آؤ بولتے ہیں۔ اللہ ویسے نہیں، بندے پکا ارادہ کر لانے کا کام ہمارا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے بس، ورنہ اگر خود سے بندہ ولی بنتا نا، دنیا میں کوئی ولی نہیں بنتا، اللہ کا مقرب نہیں بنتا۔ تو توبہ جتنا اچھا سمجھیں گے نا، انشاءاللہ اللہ کو پانا اتنا آسان ہوگا۔ تو حجابات ہیں، علماء مشائخ نے لکھا 10 حجابات، 10 حجاب ہیں کہ فرمایا کہ 10 حجاب ہیں بین العبد و بین اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان۔